إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی افضل ترین ہستی، انبیاء کے اس مبارک سلسلے کے سرتاج، قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے جنتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم میں 196 نمبر روایت ہے، کہ قیامت کے روز میرے پیروکار تمام انبیاء کی امتوں میں سے سب سے بڑھ کر میری امت کے لوگ ہوں گے، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ دوسری روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، دروازہ بجاؤں گا، جنت کا داروغہ سوال کرے گا کہ کون ہے؟ جواب ملے گا اسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دروازہ کھولے گا اور ساتھ یہ کہے گا کہ جب سے میری یہ ڈیوٹی لگی ہے مجھے حکم ہی یہ دیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے نہ کھلے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی جنت کے مہمان امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے۔ آپ جنت کی طرف بلانے والے، آپ جنت کا پیغام دینے والے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، وہ بھی اس جنت کا مہمان بنے گا۔ انبیاء میں سب سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں جائیں گے، پھر باقی انبیاء، اور امتوں میں سب سے پہلے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امت جنت میں جائے گی۔ جنت میں جانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے افضل ترین لوگ آپ کے پیارے صحابہ۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے اللہ کی جنت کے مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنیں گے۔ صحابہ کی شان کلام الہی سے سنیے، مالک فرماتا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجات میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ تو مہاجرین، انصار، یہ وہ گروہ ہے صحابہ کا جو شان و مقام و مرتبے میں اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوا، اور یہی اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے، اپنی مراد پانے والے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، اللہ مالک انہیں اپنی طرف سے رضامندی کی، باغوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ فیہا نعیم مقیم، جن میں ایسی نعمتیں ہیں جو سدا رہنے والی ہیں۔ یہ مہاجرین کی جماعت، یہ مجاہدین کی جماعت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کا گروہ، جنہوں نے ہجرت بھی کی اللہ کے راستے میں، جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں، اپنی جانیں بھی خرچ کی، اپنا مال بھی خرچ کیا، ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہے۔ ایسے باغات ہیں جن میں ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ نعمتیں سدا رہنے والی، اور یہ جنت کے اندر سدا رہنے والے۔ خالدین فیہا ابدا
ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، ختم نہیں ہوگی جنت کی زندگی، نہ جنت کی زندگی ختم ہوگی، نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں گی، نہ جنت میں بڑھاپا طاری ہوگا، نہ جوانی ختم ہوگی، یہ سدا خوشیوں میں رہنے والے، رب کی نعمتوں میں رہنے والے، بے شک اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ دوسرے مقام پر مالک کا فرمان سنیے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے، یعنی شہید ہو گئے یا وہ فوت ہو گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، وہ رزق کیا ہے، اللہ انہیں ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا خوب بردبار ہے۔ تو جنہوں نے ہجرتیں کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ سبقت لے گئے ایمان لانے میں، تو ان کے لیے جنت میں جانے کے اندر بھی سبقت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی جنت کے مہمان یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنیں گے تمام امتوں میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا، تم جانتے ہو سب سے پہلے اللہ کی جنت میں کون جائے گا؟ قربان جاؤں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب آپ کے ساتھ، ایسا کوئی سوال کرتے تو فوراً کہتے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، یعنی علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ وحی کے ذریعے اپنے رسول کو خبر دے دیتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں فقراء مہاجرین صحابہ داخل ہوں گے، ایک تو انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اور ایک فقیر پاس کچھ تھا نہیں، تو یہ فقراء اور یہ مہاجر صحابہ سب سے پہلے اللہ کی جنت میں جائیں گے، جنہیں سرحدوں کی حفاظت پر مامور کیا جاتا ہے، جنہیں میدان کارزار میں ڈھال بنایا جاتا ہے، جہاد کے موقع پر جو پہلی صفوں میں ہوتے ہیں، یہ فقیر بھی ہیں، یہ ہجرت کرنے والے بھی ہیں، یہ میدان جہاد میں مارکا برپا کرنے والے اور ڈھال بننے والے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی جب وفات پاتا ہے تو اس کی آرزویں اس کے دل میں ہی ہوتی ہیں، یعنی اتنا مال نہیں دنیا میں ان کے پاس کہ وہ اپنے دل کی کسی آرزو کو پورا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہتا ہے کہتا ہے کہ ان کی خدمت میں جاؤ اور انہیں سلام پیش کرو۔ فرشتے کہتے ہیں اے رب، ہم ملائکہ ہیں، آسمان کے باسی ہیں، اور مخلوق میں بڑی عزت والی مخلوق ہیں، کیا تو ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم ان کی خدمت میں جائیں اور انہیں سلام پیش کریں؟ اس پر اللہ مالک فرماتا ہے میرے یہ بندے میری عبادت کرتے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ جنت میں بھی جو گئے ہیں سب سے پہلے ان کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ یہ شرک بہت بڑا جرم ہے جو آج بہت تیزی سے وائرس کی طرح پھیل رہا ہے، کینسر کی طرح پھیل رہا ہے۔ ملکوں کے ملک برباد ہو گئے، قوموں کی قومیں برباد ہو گئی، اس میں قبر پرستی نے ایسا اندھیرا لوگوں کے ذہنوں پر عقیدت کی چادر کے پیچھے چھپ کر پھیلا دیا ہے کہ بڑے بڑے نام جو واقعی بہت بڑے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے شریک نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضا، اس میں کیا شک ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، وہ اہل ایمان کو پیارے ہیں، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سرتاج ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنگن کی خوشبو اور آپ کے پھول۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ وارضا
ساری شانوں کے باوجود اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے شریک نہیں، آج ان کی قبر کو پوجا جا رہا ہے، آنے والے ان کی قبر پہ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اب تو یہ حالت ہو چکی ہے ان قبر پرستوں کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پر انہوں نے اپنا کعبہ بنایا ہے اور اس کا طواف کر رہے ہیں اور سیدنا حسین کو پکار رہے ہیں اور ان کے واسطے اور وسیلے سے دعائیں دے رہے ہیں۔ شرک یوں پھیل رہا ہے۔ تو جنت میں جانے والوں کے لیے بھی سب سے پہلی شان، جنہیں فرشتے آ کر سلام کہیں گے، اللہ نے کیا بیان کی کہ یہ میرے بندے صرف میری عبادت کرتے تھے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ تو پیارے بھائی، اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ جو شرک پر مرے گا، جو شرک کرے گا، جس کی موت توحید پر نہیں ہوگی، وہ اللہ کی جنت کا مہمان نہیں بن سکتا۔ انہیں سرحدوں کی حفاظت پر مامور کیا جاتا، میدان کارزار میں انہیں ڈھال بنایا جاتا۔ ان میں سے جب ایک آدمی وفات پاتا تو اس کی آرزو، اس کی تمنائیں اس کے دل میں ہی ہوتی، وہ اسے پورا نہ کر سکتا۔ تو فرشتے جنت کے تمام دروازوں سے ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، جو تم دنیا کی زندگی میں مصائب، پریشانیوں، غموں، دکھوں پر صبر کر کے یہاں آئے ہو۔ اس کا انعام کیا ہے کہ اللہ کے ملائکہ آ کر سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے شان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی، اور امت محمدیہ کے یہ وہ افراد ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3245، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت گروہ کے اوصاف بیان کیے جو اللہ کی جنت میں داخل ہونے والوں میں پہلے گروہوں کے اندر شامل ہوں گے۔ وہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، ایسے روشن ہوں گے۔ وہ جنت میں نہ تو تھوکیں گے، نہ ناک جھاڑیں گے، نہ بول و براز کریں گے۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کو مقام ملا ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں جہاں دنیا کی کوئی گندگی ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ان کے کھانے کے جو برتن ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کے کنگے سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ آتش دانوں میں جو عود ہے اس کی خوشبو ہوگی، اس کا ایندھن ہوگا۔ ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، یعنی وہ کھانا کھائیں گے تو بولو براز نہیں ہوگا، بلکہ ایک خوشبودار پسینہ آئے گا جس سے وہ کھانا ہضم ہو جایا کرے گا۔ اہل جنت میں سے ہر کسی کے لیے 2 بیوییں ہوں گی۔ یہ جو جنت کی حور اہل جنت کو ملے گی، ان کے حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ خوبصورتی کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کا گودا گوشت میں سے دکھائی دے گا، ان کے بیچ میں نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض، اور ان کے دل ایک جیسے ہوں گے۔ وہ آپس میں بغض، حسد، کینہ، دنیا کے یہ مصائب، مشاکل، اللہ ان سب کو ختم کر دے گا۔ پاک صاف شیشے کی طرح صاف دل ہوگا۔ وہ صبح شام اللہ مالک کی تسبیح کیا کریں گے، اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اہل جنت میں شامل فرمانا۔ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو پھر بول و براز کیوں نہ ہوگا؟ یہ دنیا کے کھانے ہیں جس کے اندر کچھ چیز فائدہ مند ہے اور کچھ بیکار ہے جس کا جسم سے فاسد مادوں کا نکلنا ضروری ہے، لیکن جنت کی خوراک، جنت کی نعمتیں، اس سب کے اندر خیر ہی خیر ہوگی، اس میں کوئی برائی یا اس میں کوئی فاسد مادہ نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے ہضم کے لیے جسم پہ ایک پسینہ آئے گا خوشبودار، اور اس پسینے کے آنے سے وہ کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو دنیا والی یہ مصیبتیں، دنیا والی یہ بیماریاں، بول و براز کی، یہ وہاں پر نہیں ہوگی۔ وہ جنت ہے جہاں پر انسان کو وہ کچھ ملے گا جس کا نہ کسی آنکھ نے دیدار کیا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی کے دل و دماغ پر اس کی سوچ ہی آئی۔ تو پیارے بھائی، اس جنت کے لیے کوشش کیجئے، دنیا کی زندگی کو جنت کمانے کے لیے خرچ کیجئے، وقت کو، ٹائم کو پاس نہ کیجئے، اور خاص طور پہ دنیا کے فضول کاموں کے اندر کہ میں وقت پاس کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، بلکہ کلام الہی کو پڑھنے میں، اس پہ غور کرنے میں، فکر کرنے میں، اس کے معنی اور مفہوم کو
سمجھنے میں اپنا وقت گزاریے، اپنے وقت کو ایسے گزاریے کہ قیامت کے دن یہ آپ کے اور میرے لیے حسرت اور ندامت کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔